سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ انسانی وقار اچھے اور شائستہ لباس سے وابستہ ہے اور انسان کا جمال اس کی زبان میں ہے۔ جی ہاں، جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا لب و لہجہ، ہمارے الفاظ، ہمارا تلفظ ہماری شخصیت پہ گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، سب جانتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور پاکستان میں ایک بڑے طبقے کی مادری زبان بھی ہے، اور اردو کا شمار دنیا میں بولی جانے والی بڑی زبانوں میں ہوتا ہے۔ اردو زبان سے متعلق خوبصورت شعر کہ جذبات و خیالات کا اظہار ہے اردو، جذبات و خیالات کا اظہار ہے اردو، گویا لب خاموش کی گفتار ہے اردو۔ تعریف میں اردو کی وسیم اور کہوں کیا، تعریف میں اردو کی وسیم اور کہوں کیا، اب بھی سبب گرمی بازار ہے اردو۔ عزیز دوستو، ایسی زبان اس امر کی متقاضی ہے کہ اسے صحیح طور پر لکھا اور بولا جائے۔ اردو بولنے یا لکھنے والے پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد اپنی قومی زبان کی صحت کی طرف سے سخت غفلت برت رہی ہے، اور ایسی غفلتیں ہمیشہ زبان کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ اگر غلطیوں کی اصلاح بر وقت نہ کی جائے تو یہی غلطیاں بعد میں درست الفاظ کی جگہ لے لیتی ہیں اور عوام میں وہی غلطیاں رائج ہو جاتی ہیں اور درست الفاظ کہیں کھو جاتے ہیں۔ جیسے لفظ مہندی ہے، اگر اس کو صحیح طور پہ لکھا جائے تو ہجے کے اعتبار سے جو اس کی ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ میم، نون، ہے، دال اور یہ، یعنی کہ نون جو ہے اس میں ہے سے پہلے آتا ہے، لیکن اب جو ہم لکھتے ہیں اس میں ہم مہندی لکھتے ہیں اور میم، ہے، نون، دال، یہ اس طرح لکھنے میں نون ہے کہ بعد آتا ہے۔ لیکن اب یہ غلطی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اگر آپ اس کو درست ترتیب سے لکھیں تو یقیناً ایک بڑی تعداد اس درست کو غلط قرار دے دے گی، یعنی صحیح لکھا ہوا غلط مانا جائے گا۔ اور یہی ہوتا ہے اکثر الفاظ کے ساتھ کہ ان کی بر وقت اگر اصلاح نہ کی جائے تو غلطیاں بعد میں عام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی اصلاح خود بھی کریں اور دوسروں کے تلفظ کی اصلاح کی کوشش بھی کریں۔ جس طرح انگریزی زبان کی غلط ادائی کو باعث تنقید سمجھا جاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی غلط تلفظ زبان سے ادا ہو جائے تو فوراً ہی اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری اور مقدم ہے کہ ہم اپنی قومی زبان کی اصلاح پر توجہ دیں، کیونکہ انگریزی زبان نہ تو ہماری مادری زبان ہے اور نہ ہی قومی، جبکہ اردو زبان کا یہ حق ہے کہ اسے درست بولا اور لکھا جائے اور درست ہی پڑھا جائے، اور درست تلفظ کے ساتھ بولنا یہ اس کا حق ہے۔ اسی لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کی صحیح کی ہے، اس امید سے کہ اردو کے سنوارنے میں، تلفظ کو درست کرانے میں کوئی بڑا کردار ہمارا بھی ادا ہو جائے۔ امید ہے کہ اس بزم میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ آج ہم نے کچھ ایسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے جو عموماً ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن تلفظ کے اعتبار سے وہ غلط ہیں۔ آج ہم
ان غلطیوں کی نشاندہی کریں گے اور امید ہے کہ اصلاح بھی کریں گے اپنی بھی، اور دوسرے جو ایسے الفاظ جو غلط ادا کرتے ہیں ان کو درست طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے سب۔ جیسے لفظ ہے جو عموماً ہمارے یہاں بولا جاتا ہے فضا، فضا، اس میں فے کے نیچے زیر کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ فضا ہے۔ جی ہاں، فے کے اوپر زبر استعمال ہوتا ہے اور اس کو فضا پڑھا جاتا ہے، فضائیہ ہے، فضائیہ نہیں ہوتا، لیکن ایک بڑا طبقہ اس کو فضا پڑھتا ہے۔ تو اس لفظ کو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ لفظ فضا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ جس کو ہم خواب پڑھتے ہیں، خواب لکھتے ہیں، اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ خواب، خواب نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح تلفظ خواب ہے۔ خے کے اوپر پیش نہیں بلکہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور واو اس میں آواز نہیں دے گا بلکہ خے اور الف کو ملا کے پڑھا جائے، اس طرح کی آواز جو ہے اس میں استعمال ہوگی اور اس کو خواب پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے جو عموماً ہمارے یہاں غلط استعمال ہوتا ہے وہ ہے چڑیا۔ جی ہاں، ایک پرندہ جو ہم چڑیا کہتے ہیں، چڑیا کو اصل لفظ جو ہے اس کا چڑیا ہے، غلط میں چے کے اوپر پیش ہے، جبکہ صحیح طریقے سے جو اس کا تلفظ ہے وہ چے کے نیچے زیر کا استعمال ہوگا اور اس کو چڑیا پڑھا جائے۔ عزیز دوستو، ایک اور لفظ تجربہ جو غلط ادا ہوتا ہے، تجربہ، جبکہ اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے تجربہ۔ رے کے اوپر زبر لگا کے جو پڑھا جاتا ہے وہ غلط تلفظ ہے، صحیح تلفظ اس کا تجربہ ہے، یعنی رے کے نیچے زیر استعمال کریں۔ عزیز دوستو، یقیناً اس میں کچھ الفاظ آپ صحیح بھی ادا کرتے ہوں گے، لیکن جو لوگ غلط ادا کرتے ہیں یقیناً ان کی اصلاح ہو رہی ہوگی۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، خواہش۔ خواہش، خواب کی طرح اس کو بھی خواہش پڑھا جاتا ہے خے کے اوپر پیش کے ساتھ، لیکن یہ بھی غلط تلفظ ہے۔ اس کا صحیح تلفظ خواہش ہے، جس طرح خواب کے اندر ہم نے پڑھا کہ خے اور الف کی آواز نکلے گی خا، اسی طرح خواہش میں بھی خے اور الف کی آواز نکلے گی اور زبر کے ساتھ کہ خواہش، خواہش نہیں بلکہ خواہش۔ اگلا لفظ ہے وجود۔ واو کے اوپر عموماً لوگ زبر کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، جبکہ واو کے اوپر پیش ہے، اس کا صحیح تلفظ وجود ہے، وجود نہیں ہے، صحیح تلفظ وجود۔ اگلا لفظ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے جو غلط ادا ہوتا ہے مقام۔ میم کے اوپر پیش کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے، مقام نہیں ہے، اس کا صحیح تلفظ میم کے اوپر زبر کے ساتھ ہے، یہ مقام پڑھا جاتا ہے، مقام لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ جو غلط رائج ہے، قلعہ، جو ایک مضبوط بڑی عمارت جو ہوتی ہے اس کو ہم عموماً قلعہ ہی لکھتے اور پڑھتے اور بولتے ہیں، جبکہ یہ قاف کے نیچے زیر نہیں ہے، اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ قاف کے اوپر زبر کے ساتھ ہے، یہ قلعہ ہے، قلعہ نہیں ہے بلکہ قلعہ ہے، قاف کے اوپر ہمیشہ زبر کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اگلا غلط لفظ سمت ہے۔
جی ہاں، جیسے ہم بولتے ہیں کہ سورج مشرق کی سمت سے طلوع ہوتا ہے، تو یہ سین کے نیچے زیر نہیں ہے، یہ غلط تلفظ ہے، سمت نہیں ہے بلکہ صحیح تلفظ میں سین کے اوپر زبر استعمال ہوگا، اس کو ہم سمت پڑھیں گے، سمت نہیں بلکہ اس کو سمت صحیح تلفظ ہے، اسی طرح اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور اگلا لفظ جس کو ہم غلط پڑھتے ہیں، غلطی، غلطی جو کہ غلط تلفظ ہے، یہ لام کے اوپر جزم نہیں ہے بلکہ لام کے اوپر بھی زبر آتا ہے، اس کو غلطی پڑھا جاتا ہے، غلطی پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو غلطی کو غلطی پڑھتے ہیں، جو کہ ایک غلط تلفظ ہے، اس کا صحیح تلفظ لام کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، غلطی۔ اور آج کے اصلاحی ویڈیو کا آخری لفظ ہے جو ہم غلط استعمال کرتے ہیں، اخلاق، اخلاق، الف کے نیچے زیر لگا کے پڑھتے ہیں اور اسی طرح ہم اس کو بولتے بھی ہیں، جبکہ الف کے اوپر ہمیشہ زبر لگا کے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور یہ لفظ اصل ہے اخلاق، اخلاق درست لفظ ہے، درست تلفظ ہے، جبکہ ہم اس کو اخلاق پڑھتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ وہ آج کے الفاظ تھے جو آپ کو بتائے گئے کہ جس میں ہمیں وہ الفاظ سننے کا، پڑھنے کا موقع ملا جو کہ ہم غلط بولتے ہیں، غلط لکھتے ہیں۔ امید ہے کہ اصلاح کی اس کوشش کو آپ پسند کریں گے، اور وہ الفاظ جو ہم اگر غلط ادا کرتے تھے تو انشاءاللہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے چھوٹے، ہمارے دوست احباب جہاں ان الفاظ کو غلط استعمال کرتے ہیں، ہم ان کی بھی اصلاح کرتے رہیں اور اپنی بھی اصلاح کرتے رہیں۔ امید ہے کہ آپ اس ناچیز کی چھوٹی سی کوشش کو پسند کریں گے اور اصلاح اردو کے اس اہم سبق کو آگے بڑھائیں گے، اور جہاں ہم سے غلطی ہوئی وہاں ہماری اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ان الفاظ کے تلفظ کے لیے مختلف لغات کو دیکھا گیا ہے، مختلف لغات سے مدد حاصل کی گئی ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ صحیح لفظ کیا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی غلط لفظ جو مجھ سے ادا ہو گیا ہو تو میری اصلاح فرما دیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس کام میں ساتھ دیں گے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔